اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس گفتگو، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور پھر وہ مجھ تک، آپ تک حضور کی زبانی یہ کلام پاک پہنچا۔ تو کچھ اس کے فضائل اور کچھ رمضان المبارک کے فضائل جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا، اور پھر سورہ قدر میں یہ کہا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات کو۔ قرآن نور ہدایت ہے، روشنی ہے، دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، اور یہ اتنی زبردست اور قیمتی چیز ہے، انمول چیز ہے، جس سے ہم بہت زیادہ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ قرآن جو ہے، جو تو ماہر قرآن ہے، ایکسپرٹ ہے، فلوئنٹلی قرآن پڑھتا ہے، اس کا شمار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن رک رک کے پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر اس کے قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت کا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں کہ جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر۔ تو ایک ایسی کتاب ہے قرآن پاک کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جن گھروں میں احادیث سے بات ثابت ہے، یہ سورہ بقرہ اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہاں شیطان نہیں آتا، دوسری کئی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، بخاری اور مسلم کی بے شمار احادیث کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کی جو سورہ فاتحہ جو ہے، یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ پانی پہ دم کر کے پی لیں، ویسے اپنے اوپر دم کر لیں، دن میں کم از کم 1 دفعہ رات کو۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، اس میں یہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو 2 ایسی صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، مجھ پر یہ ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی۔ یعنی قرآن کے اندر جو بعض صورتیں ہیں، ان کے فضائل کتنے ہیں، ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ پھر
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص ہے، یہ حدیث پاک میں یہ بھی، کہ تمہیں پتہ ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی عظیم سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس. تو اچانک کوئی کھڑاک سا ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد جبریل نے کہا کہ اس میں سے ایک ایسا فرشتہ نازل کیا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. جب فرشتہ آیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ 2 خاص نور نازل کیے. اب قرآن پاک تو مکمل نور ہے، نور ہدایت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے 2 خاص نور. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو اس لیے یہ آپ اس میں ذرا اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ جبریل کے واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور فوری طور پہ ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا کہ یہ قرآن کی جو حصے یہ تم لے کر جاؤ. یعنی بڑی جلدی میں یہ کیا گیا، اس لیے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے ان میں 2 بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنا کوئی انسان کوشش کرے گا اتنا اس کو ریوارڈ انعام ملے گا. اگر پازیٹیو اس کی کوشش ہوئی اتنا انعام ملے گا. دوسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہم پہ اتنا بوجھ ڈال جتنی ہم میں طاقت ہے. یہ 2 اہم پیغام ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات ہے، انہیں علم ہے ہم پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے، وہ جانتے ہیں ہم کتنا بوجھ سہار سکتے ہیں. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو کہ میں تم پہ اتنا بوجھ ڈالوں جتنی تم میں طاقت ہے. تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اتنا ہی ڈالنا جتنی ان میں طاقت ہے. یعنی دین کو اتنا بوجھ نہ بنا دینا کہ اس کو ادا ہی نہ کر سکے، اتنا ہی رکھنا جتنا اللہ اور رسول نے کہا ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام اس سورہ بقرہ کی آخری آیات میں دیا گیا. اور پھر یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد حدیث پاک میں ہے، یہ میں فضائل بیان کر رہا ہوں قرآن کے، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا اس کے لیے یہی کافی ہے. تو یہ تو وہ قرآن ہے جو رمضان میں نازل ہوا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا گیا کہ اس کو رمضان میں نازل کیا گیا. اب رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کا تو حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا. یعنی اگر کوئی عام نیکی، عام نفل ہوگا، اس کا بہت زیادہ ثواب، ایک فرض کا 70 گنا ثواب.
اور جو نوافل کا فرض کے برابر ثواب، اور پھر یہ پتہ نہیں کہ وہ جو 70 گناہ یا جو چیزیں ہیں ان کو اور کتنی چیزوں سے ضرب دی جاتی ہے، کتنا ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، وہ ایک پھر آگے بات ہے۔ لہذا قرآن کا پڑھنا بڑی سعادت ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے تراویح کا انتظام ہوتا ہے، لوگ قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو شاید پورا سال مساجد کا رخ نہیں کرتے۔ یہ ایک اس رمضان کی کشش ہے اور اس قرآن کی کشش ہے، لہذا وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ جتنا بھی صدقہ خیرات کیا جائے گا، ایک تو زکوٰۃ تو ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، اس کے بغیر تو پھر گناہ ہوگا، چارہ کوئی نہیں، لیکن عام نفلی صدقات کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ایک آخر میں ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص افطاری کرائے گا روزہ دار کی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آگ سے آزادی مل جائے گی۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ افطاری تو میں تو بہت غریب آدمی ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ چاہے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، ایک کھجور دے دو، ایک گھونٹ دودھ دے دو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ایک قرآن کا جو لفظ ہے اس کے 10 نیکیاں ایک حرف کے، یعنی الف لام میم، آپ نے کہا کہ یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے، ایک لفظ ہے اور اس کے 3 حرف ہے، الف لام میم 30 نیکیاں، اور پھر بعض احادیث میں 700 تک، اور پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک۔ تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، جب یہ کوئی لوٹ سیل وغیرہ لگتی ہے یا کچھ کمپنسیشن ملتی ہے تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے، لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یعنی وہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں کہ بہت سستی مل رہی ہیں، چلیں لے لیں۔ تو یہ رمضان جو ہے نیکیوں کا لوٹ بازار ہے، یہ نیکیوں کا جمعہ بازار ہے۔ اس میں جتنا آپ یا میں ہم نیکی کریں گے، اس کو اتنی ملٹیپلیکیشن ہوگی، اتنی ضرب دی جائے گی ان نیکیوں کو کہ آدمی جو ہے وہ شاید اس کی بدولت، اگر کوئی شخص اس مہینے میں سنسیئرلی خلوص کے ساتھ یہ مختصر عبادت، زیادہ نہیں، مختصر عبادت بھی کرے گا جو فرض ہے اور جو نفل سنت وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ وہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ 11 مہینے چلے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قربت الہی کا مہینہ ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی طرف بڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو اس کی طرف تبھی بڑھا جا سکتا ہے کہ 2 کام بڑے ضروری ہیں، کہ ایک تو اللہ کو راضی کیا جائے، اس کے رسول کو راضی کیا جائے، اور دوسرا اس کی مخلوق کو ناراض نہ کیا جائے، اس کی مخلوق کو بھی راضی کیا جائے۔ کسی کی دل آزاری اس رمضان میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث میں باتیں موجود ہیں کہ جتنا بھی نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور یہی تزکیہ نفس ہے، یہی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اپنا خود محاسبہ کرنا جو ہے وہ یہ اس کی ایک مشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔